نہیں ہوں گے بلکہ پلس ہوں گے. جو مرضی کر لیں, مینار پاکستان کو بند کرتے ہیں, جلسہ ہوگا اور زبردست جلسہ ہوگا, ہر گلی میں ہوگا, ہر محلے میں ہوگا لاہور کے. جو یہ کہتے تھے کہ کوئی استعفیٰ نہیں دے گا, ان کو منہ چڑھا رہے ہیں وہ استعفے, ان کے منہ پر تھپڑ ہیں وہ استعفے. پیپلز پارٹی سندھ سے استعفے دے کے کہاں جائے گی جی؟ یہ ساری سہولتیں ان کو جیلوں میں اس لیے میسر ہوں گی کہ یہ ممبر ہیں. یہ جب یہ ممبر نہیں ہوں گے تو ان کو سی کلاسوں میں رہنا پڑے گا, پھر ان کے لیے جو پریولیج کا ٹائٹل ہے وہ ختم ہو جائے. عمران خان مینار پاکستان سے اوپر گیا تھا, یہ مینار پاکستان سے نیچے آئیں گے. یہ بند گلی میں جا رہے ہیں. کورونا سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 56 افراد جاں بحق, 3000 سے زائد نئے مریض. اپوزیشن عوام کی جانیں خطرے میں نہ ڈالے, اپنا احتجاج مؤخر کر دے, وزیراعظم عمران خان کی اپیل. اپوزیشن کی استعفوں کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, وزیر اطلاعات شبلی فراز کا بیان. کیا پی ڈی ایم کی استعفوں کی سیاست مؤثر ثابت ہوگی؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی اطلاعات و نشریات رؤوف حسن سے, رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر سے, اور پیپلز پارٹی کے رہنما علی موسیٰ گیلانی سے. And a very warm welcome to the show. پی ڈی ایم کے لاہور جلسے پر اب تمام نگاہیں لگی ہوئی ہیں. مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو, ہر قیمت پر لاہور کا جلسہ ہو کر رہے گا. حکومت کہتی ہے کہ ملک میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے, اپوزیشن جلسے کر کے عوام کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا کے 3000 سے زائد مریض سامنے آ چکے ہیں, جبکہ 56 افراد جاں بحق بھی ہو گئے. وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اعجاز شاہ شرازی بھی کورونا کے باعث انفارچونیٹلی جاں بحق ہو گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے آج اپوزیشن سے ایک بڑی دردناک اپیل کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کے پیش نظر اپنے جلسے 2-3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیں. لیٹس واچ دی پرائم منسٹر آف پاکستان. ایس او پیز کو فالو کریں, اور میں وہ جو یہ کوشش کی جا رہی ہے جلسے جلوس سے مجھے پریشر ڈالنے کی, اس سے تو مجھے کوئی پریشر نہیں پڑے گا, لیکن آپ لوگوں کی جانوں پہ خطرہ, لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں, لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو میں سب سے آج اپیل کرتا ہوں کہ یہ سردیاں آ رہی ہیں, یہ اگلے 2 مہینے اللہ کرے کہ ہم صحیح گزار لیں. کیا اپوزیشن پر اس کا اثر ہے؟ I'll start with you, علی موسیٰ گیلانی صاحب. Thank you so much for being on the program. ایک اپیل کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان, کیا سمجھتے ہیں آپ, اس کا کوئی اثر ہوگا اپوزیشن پر؟ دیکھیں, پرائم منسٹر نے اپیل کا ٹائم جو ہے وہ گزار دیا ہے, اور پرائم منسٹر کو آج اپیل یاد آ رہی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ پریشر نہیں ہے. جب بندہ اپنے منہ سے خود کہنے لگ جائے تو سب سے زیادہ پریشر اس کے اوپر تب ہوتا ہے جب وہ یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میرے اوپر پریشر نہیں ہے. تو ان کے پاس بہت سارے موقع تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو جو ایروگنس ہے, اس کی ایروگنس ان کو لے ڈوبی ہے, اور یہ 1 مین شو لے کر چلے تھے, اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اکیلے ہی سارا کچھ کر لیں گے. تو یہ اکیلے نہیں کر سکے. ملک جو ہے وہ اس طرح نہیں چلائے جاتے جس طرح یہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. So we can say کہ اس اپیل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. It's a bit too late. It's very late. Now it's time to go. اب ان کا ٹائم جانے کا آ گیا, اب اپیلوں سے کچھ نہیں ہوگا. اوکے, دوسری جانب مریم نواز لاہور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے لاہور کی گلی کوچے نکلی ہوئی ہیں, جگہ جگہ ریلیز خطابات ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کی لیڈرشپ ساتھ گھوم رہی ہے. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے 2 روز قبل کہا تھا کہ وہ کرپشن مقدمات کے علاوہ اپوزیشن سے ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہیں. اس پیشکش کو مسلم لیگ نون نے کہا کہ این آر او مانگ رہے ہیں پرائم منسٹر. دیکھ لیں مریم نواز نے کیا کہا. جو کہتے تھے دن رات این آر او نہیں دوں گا, پچھلے 2 دن سے ہاتھ جوڑ کے نواز شریف سے این آر او مانگ رہا ہے. تو کان کھول کے سن لو, عوام کے چولہے پر ڈاکہ ڈالنے والے, عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے والے, عوام سے ان کا روزگار اور کاروبار چھیننے والے, روٹی کو 30 روپے کر کے عوام کے چولہے بجھا دینے والے,
ہم نے دیکھا 2 دن سے صاحب کے ایک تھوڑا پہلے تو آپ بہت ہی سخت سٹانس لیے تھے، لیکن آپ لوگ اوپن ڈسکشن کی بھی بات کر رہے ہیں، بات چیت کی بھی کبھی کہہ رہے ہیں، اپیل بھی کی آج پرائم منسٹر نے، لیکن اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ اب دیر ہو چکی ہے. پرائم منسٹر نے پہلے دن سے یہ کہا تھا جی کہ ہم ہر بات کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ انگیج کرنے کو تیار ہیں سوائے NRO کے. یہ ان کا ایک کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہوا ہے جس میں کہ کوئی چینج نہیں آئی. ابھی انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس میں کہا ہے کہ پارلیمنٹ بہترین جگہ ہے بات کرنے کا، آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہر بات کے ساتھ انگیج کریں گے. لیکن پھر وہی ہے کہ NRO جو ہے وہ نہیں ملے گا، ریپریو نہیں ملے گی، کرپشن کے کیسز ہیں وہ چلتے رہیں گے اور وہ اپنے حتمی انجام تک پہنچیں گے. پرابلم یہ ہے کہ یہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس میں سن رہا ہوں، یہ سٹیٹمنٹس اس وقت دی جاتی ہیں جب آپ خود ایک بند گلی میں پہنچیں. اور آج جو میں شام کو صرف اس شام کو میرے پاس جو باتیں پہنچی ہیں، اعتزاز احسن کی جو ایک ان کا انٹرویو آیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ جی یہ استعفے دے دیں گے، اس سے فائدہ عمران خان کا ہوگا. یہ استعفے دے دیں گے، اس کے باوجود الیکٹورل کالج نہیں ٹوٹے گا. یہ استعفے دے دیں گے، اس کے باوجود سینٹ الیکشن سے وہ نہیں رکیں گے. یہ بات اس کے بعد بحران تو ہوگا، ایک سیاسی بحران ہوگا، اس کی نیکسٹ الیکشن کی لیجٹمیسی پہ سوال ہوگا. آپ دوبارہ الیکشن کریں گے، لوگ اس میں حصہ نہ لیں، ایک بحران تو یقیناً ہے. اعتزاز احسن تو پیورلی قانونی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک سیاسی امپیکٹ بھی قانونی نہیں، پولیٹیکل بات بھی وہ کر رہے ہیں. جب وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس میں فائدہ عمران خان کا ہوگا، تو وہ لیگل بات نہیں ہے، وہ پولیٹیکل بات ہے کہ آپ یہ کام اگر کریں گے تو اس سے فائدہ جو ہے وہ حکومت کا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس ہے کیا جس کے بل کے اوپر یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں. یہ ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو سبورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی جان جو ہے وہ بچ سکے. اس کے علاوہ اور ان کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، ان کا اور کوئی پروگرام نہیں ہے. ملک کی بھلا یہ بات کرتے ہیں ووٹ کی عزت کو. مجھے بتائیے 1982 میں جب نواز شریف پرائم منسٹر فائنانس منسٹر بنا تھا پنجاب کا، اس وقت کون سے ووٹ کی بیسس پہ آیا تھا؟ 1983 میں جب یہ پہلی دفعہ چیف منسٹر پنجاب کا بنا تو کون سا ووٹ آیا تھا؟ 1985 میں دوبارہ چیف منسٹر بنا تو پھر ووٹ کون سا آیا تھا؟ ٹھیک، یہ تو وہی آپ ہسٹری دیکھ لیجیے. آگے چلیے آپ 2013 کے الیکشنز جو تھے، جو پاکستان کے گندے ترین الیکشنز میں سے ایک ڈکلیئر ہوئے تھے، وہ رائٹ، اس کون جیتا تھا؟ اس کو کس نے 5 سال حکومت کی؟ بیسیکلی یو سیئنگ کہ کوئی خاص پریشر آپ پہ دوسری بات، پریشر بالکل نہیں ہے، پہلے دن سے نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان از ناٹ the kind of person to take pressure because وہ اس حکومت کو جو لوگوں کو کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کیوں؟ وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. دیکھیے NCOC نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ جاری کیے تھے. اس میں کہا تھا کہ 300 زیادہ بندے جو ہیں وہ نہیں اکٹھے ہونے چاہیے کیونکہ اس سے کرونا کا پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے. نو ایک جسٹ سیکنڈ. نمبر 2، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا کہ ہم NCOC کے جو فیصلے ہیں ان کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، ان کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے. مینار پاکستان پہ 300 سے زیادہ لوگ نہیں آنے دیں گے. آپ بات ختم کر لینے دینا. ہم نے پوزیشن کیا لی ہے؟ اپوزیشن چاہتی یہ ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہو، یا اپوزیشن چاہتی ہے کہ وائلنس ہو، اپوزیشن چاہتی ہے کہ حالات خراب ہوں. حکومت یہ نہیں ہونے دے گی. لیکن COC کے فیصلوں کی نظر میں اور IHC کا جو لیگل ایک ایڈجوڈیکیشن ہے اس کے نظر میں ہم اس جلسے کی لیگل اجازت نہیں دی ہم نے. یہ ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہے، اور انلیگل ایکٹیویٹی میں جو سٹیج کے اوپر لوگ بیٹھیں گے آگے، وہ اور جو ان کے ایڈرز اینڈ ابیٹرز ہیں، ان سب کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے سب کے مقدمے بنیں گے. جو بالکل یہ کلیئر ہم نے اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. تو اس میں لیگیلٹی بھی ہے اس میں. اور دوسرا آج پرائم منسٹر صاحب نے بتایا، اسٹیٹمنٹ انہوں نے بتایا کہ اس ملتان میں گوجرانوالہ میں جب ان کے جلسے ملتان میں جلسہ ہونے سے پہلے جو اتنا پازیٹیوٹی رہے، جلسہ ہونے سے پہلے 60 تک لاہور میں اس وقت 40% اور پشاور میں بھی یہی وہ کنزیوم ہو چکے ہیں. بٹ 10% پازیٹیوٹی ریٹ از آلریڈی دیر. گیلانی صاحب، آپ نے سنا حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کووڈ-19 کی وجہ سے، کیونکہ ملتان کے جلسے میں، اور آپ کو اچھی طریقے سے ملتان کے جلسے کا پتہ ہے، اس کے بعد بڑھ گیا پازیٹیوٹی ریٹ. گیلانی صاحب دیکھیں پازیٹیوٹی ریٹ انہوں نے اب یہ ملتان کو بھول چکے ہیں. کئی ٹی وی چینل پر کہیں پر بھی NCOC کی کسی میٹنگ میں ملتان کے ایگزیکٹ فگرز بھی ان کے پاس نہیں آئے. ملتان کے ان کو میں بتا دوں کہ ملتان جو نشتر ہاسپٹل ہے، اس کے وہ نشتر ہاسپٹل کے اندر پورا ساؤتھ پنجاب کے پیشنٹس آ رہے ہیں،
اور میں پہلے دن سے جب ملتان جلسہ ہو رہا تھا میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم خود نشتر کے ساتھ نشتر کی جو ٹیم ہے ہمارے بندے ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے اور ہم وی آر کلوزلی مانیٹرنگ. ہم یہ جلسے کی اجازت دیتے, ہم ایس او پیز فالو کرتے, لیکن انہوں نے اس کو جلسہ تو بنایا ہی نہیں, انہوں نے تو وہ میدان جنگ بنا دیا وہاں پر. اور میدان جنگ کے اندر ہم ایس او پیز فالو کرتے یا ان کے ساتھ ان کے جو ہوچے ہٹکنے ہیں حکومت کے ہم اس میں سے ہم نکلتے. پھر یہاں پر بات آ گئی, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ میں آپ سے تمام باتیں پوچھتی ہوں, لیکن I would like to stay on جلسہ پازیٹیوٹی ریٹ. میں آپ کو ابھی ملتان کا بتاتی ہوں. ایک بریک پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد کم with facts and figures کہ کیا ہوا ملتان کے جلسے میں پہلے بھی اور بعد میں بھی, کیسے روکنے کی کوشش کی حکومت نے مگر نہیں روک سکی جلسہ. اب پھر ایک دفعہ لاہور میں یہ کوشش ہو رہی ہے. But having said that, COVID-19 is a reality. اور یہ بھی سچ ہے کہ خطرناک طور پہ پھیل رہا ہے. اور اس دفعہ میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ ڈیتھ ریٹ مجھے اپنی آبزرویشن میں زیادہ لگ رہا ہے. So we will talk about it right after break. اینڈ ویلکم بیک. مریم نواز جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ریلی پہ ریلی کر رہی ہیں تاکہ مومنٹم گین ہو ان کی اس جلسے کا جو کہ لاہور میں ہونا ہے. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی ریلیز کو وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں. لکشمی چوک سے آگے یہ ریلی پہنچ چکی ہے. تھینک یو سو مچ محمد زبیر صاحب فار جوائننگ اس. وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک اپیل کی ہے کہ جب تک یہ کرونا رائز پر ہے آپ لوگ جلسے روک لیں, اس کے بعد جو ہے آپ یہ اپنے جلسے جلوس کریں. علی موسیٰ گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ زبیر صاحب if you can hear me. زبیر صاحب کو میرا خیال سے کیونکہ وہ سگریلی میں موجود ہے رابطہ صحیح سے نہیں ہے تو بارہ ان سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. علی موسیٰ گیلانی صاحب I'll come back to you. آپ نے کہا کہ روکنے کے جو طریقے ہیں وہ ہتھ کنڈے ہیں. ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ڈی جے بٹ کو جب گرفتار کیا گیا تھا کل, آج جب وہ باہر آئے ہیں تو انہوں نے کیا کہا ہے. لیٹس واچ ہم. ریفارمز لے کر آئیں گے سر, وہ ریفارمز مجھے نہیں نظر آئے. میرے ساتھ اس دفعہ پہلے سے زیادہ زیادتی کی گئی. پہلے والوں نے بھی تشدد کیا, لیکن انہوں نے جو مجھے ماں بہنوں کی گالیاں نکالی ہیں سر, میں کہتا ہوں مجھے مار دیتے وہاں پر. خان صاحب میں آپ کا ٹائیگر تھا, ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ. ان چیزوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن جو ظلم زیادتی میں ساتھ ہو رہی ہے کہیں میں ڈرامہ کر رہا ہوں, کہیں خدا کی قسم میں ڈرامہ کر رہا ہوں. ان لوگوں نے میرے ساتھ جو کل کیا, میرے آفس میں سویا ہوا مجھے اٹھا کر گھسیٹتے, میرا گلا گھونٹ دیا, میرے گلے سے آواز نہیں نکلی, پوری باڈی میری زخمی ہے, میری کمر اٹھا کر دیکھیں کھینچتے گھسیٹتے لے کر مجھے تھانے میں اس طرح بند کیا جیسے میں جانور. حسن صاحب آپ جانتے ہیں ڈی جے بٹ کو, I'm sure you know him, جلسوں میں آپ کے ساتھ ہی تھے. No, off him. ویسے نہیں جانتے, ملے نہیں کبھی نہیں, میں ان سے ملاقات ڈائریکٹلی. لیکن آپ نے دیکھا ہر کوئی جانتا ہے, پورا پاکستان ان کو ایس پی ٹی آئی کے ڈی جے جانتا ہے. سو جو ہوا یہ ٹھیک ہوا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے, میں تو ان کی زبانی سن رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ آپ نے ابھی دیکھا ہے؟ ابھی صرف پہلی دفعہ سنا ہے یہ زبانی ان کی کہ یہ ہوا ہے. وہ اریسٹ ان کا مجھے پتا تھا بالکل, لیکن یہ جو مس ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا. یہ پہلی دفعہ میں ان کی زبانی سن رہا ہوں. اچھا چلیں, I'll tell you a bit more. پنجاب پولیس میں ابھی تک کوئی ریفارم ہے نہیں, اور بھی بہت سارے لوگ if you'll ask them جو ابھی رپورٹ لکھوانے چاہتے ہیں, کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں, سسٹم وہی ہے. مطلب امپروو نہیں ہوا یا اگر خراب نہیں ہوا تو وہی ہے. سسٹم امپروو کرنا جو ہوتا ہے نا فریہ, دیکھیے یہ سوچ بدلنے کی بات ہوتی ہے, اور سوچ بدلنے میں بہت وقت لگتا ہے. یہ دنوں کی بات یا ہفتوں کی بات نہیں ہوتی ہے. وہ ایفرٹ ہو رہی ہے, بہت ایفرٹ ہو رہی ہے سسٹم. لیکن جو سٹاک ہے, جو لوگ ہیں, وہ تو نئے نہیں آ جائیں گے. ہم لوگ تو امپورٹ کر کے نہیں لے آئیں گے نا کہ جی وہ آئیں اور اوور نائٹ سسٹم بدل جائے. ایسے نہیں ہوتا. سسٹم بدلنے میں سوچ کے بدلنے کا ایک عنصر جو ہے وہ بڑا شامل ہوتا ہے, اور سوچ بدلنا ایک بہت ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی چیزیں. بالکل ہو رہا ہے کام, بہت محنت سے کام ہو رہا ہے, اور بدلے گا, ڈیفینیٹلی بنے گا. ایک جو حکومت آتی ہے 5 سال کی ٹرم لے کے آتی ہے, اور وہ اپنا جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں ان کو وہ ٹائم کرتی ہے کہ جی ہم نے اس طریقے سے ایسے آگے جانا ہے. اور جب یہ لوگ حکومت آئی تھی, ایک پرابلم تو نہیں تھا جو انہوں نے انہیرٹ کیا. درجنوں
سینکڑوں پرابلمس تھے Okay. ان کو ساروں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ہو جائے گا, ڈیفینیٹلی ہوگا. اور یہ کہنا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا, یہ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہے. بہت کچھ ہو رہا ہے, شاید اتنا نہ ہوا ہو جتنا کہ ہم خود بھی چاہتے ہیں, لیکن یہ کہ ہو رہا ہے. زبیر صاحب سے بھی کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ ہو. علی موسیٰ گیلانی صاحب, جو ابھی کہا ہے رؤوف صاحب نے کہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ کیونکہ اس وقت ہم وبا میں ہیں, جو بھی سٹیج پر ہوگا اس کی گرفتاری ہوگی. یور کامنٹ آن دیٹ؟ سب سے پہلے تو فریہ میں یہ بات کہنا چاہیے, میں نے کہا ہے کہ جو ایڈرز اینڈ بیٹرز ہوں گے, بیٹرز وہ گرفتار ہوں گے, جو سٹیج کے اوپر ہوں گے ان کے خلاف مقدمے درج ہوں گے. ان کے خلاف مقدمے ہوں گے. دیکھیں میں سٹیج پہ تھا, میں نے ماسک پہنا ہوا تھا, سوشل ڈسٹینسنگ تھی, میرے پر بھی پرچہ کر دیا, ایس او پی کے اندر تو میں تھا. خیر یہ تو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ کے ہم جا رہے ہیں اس کی طرف, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ لوگ امپورٹ نہیں کر سکیں گے. ہم دیکھیں فریہ, جو اصل پرابلم ہے نا, ہم کس لیے نکلے ہیں, ہم اس پر نہیں آ رہا ہے. ہر کوئی کووڈ کہہ رہا ہے. کووڈ کے پیچھے یہ حکومت پچھلے 1 سال سے چھپی ہوئی ہے. جو حقوق کی جنگ ہے وہ جان کی جنگ سے زیادہ حیثیت رکھتی ہے اور وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. بیسک حکومت کی جنگ ہے, یہ کچھ کہہ دیا, یہ حکومت کی جنگ ہی حکومت کی ہے صرف, اور کسی چیز کی جنگ نہیں ہے. یہ انہوں نے خود سٹیٹمنٹ دی ہے. دیکھیں حکومت ابھی انہوں نے خود کہا ہے, یہ ریکارڈڈ ہے یہ, کہ جنگ حکومت کی ہے, جنگ حکومت کی ہے, حکومت کی ہے. تو عوام کیوں جانے دیں علی موسیٰ گیلانی صاحب؟ کیا کووڈ ریالٹی نہیں ہے؟ آپ ڈینائی کرتے ہیں کہ کووڈ ریالٹی نہیں؟ ہاں میری بات سنیں پلیز, آپ اس کو ٹوسٹ نہ کریں. آپ لوگوں کو ٹی وی پہ بتا رہے ہیں کہ لوگ کرونا ہے, ٹی وی دن رات بول رہا ہے. لوگ کیوں نکل رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کو روٹی گھر پہ نہیں مل رہی. جو وعدے کر کے آپ کی حکومت آئی تھی وہ پورے نہیں ہو رہا. 2.5 سال ہو گئے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہم امپورٹ نہیں کر سکتے. آپ کی تو کوشش ہے کہ سارے مر جائیں. ٹھیک ہے, آپ کی بات اہم ہے گیلانی صاحب, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ you're an educated person, آپ کو اچھے طریقے سے پتا بھی ہے اس وقت کیا کیا معاملات ہیں, کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کووڈ. یہ بات تو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کی گیدرنگ کی وجہ سے لوگوں کی جان جا سکتی ہے. With this let me finish the question. اس ریئلائزیشن کے ساتھ کہ ہماری وجہ سے یا ہمارے جلسوں کی وجہ سے لوگوں کی جان چلی گئی, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ریئلائزیشن کے ساتھ رہنے میں؟ دیکھیں ایک بات سنیں, ہم ایک بیانیہ لے کے نکلے ہیں, جس نے ہمارے ساتھ جانا ہے وہ نکلے. ہم زبردستی تو لوگوں کو گھر سے نہیں نکال رہے ہیں نہ بندے بھیج کے نکال رہے ہیں. یہ تو بندے بھیج کے پکڑ رہے ہیں لوگوں کو, جیلوں میں ڈال رہے ہیں. جیلوں میں کرونا نہیں ہے. وہ آپ نے ابھی سنا ڈی جے بٹ کے ساتھ, وہ تو گھر بیٹھا ہوا تھا, پتہ نہیں اس نے کانٹریکٹ بھی لیا ہے کہ نہیں لیا جلسے کا. انہوں نے کیوں اس کو اپریہینشن پہ اٹھا لیا؟ کیا اس کے ساتھ جاتی کی انہوں نے اس کے ساتھ؟ ملتان میں تو نے کیا کیا ہے؟ یہ تو لوگوں کو گھروں میں جا کے اٹھا رہے ہیں. اور لوگوں کو جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا, جو یہ کر رہے ہیں, اس سے لوگوں کے اندر اور نفرت پیدا ہو رہی ہے. ریزسٹنس جو بھی ہوئے گی اس سے عوام اور نکلے گی اور تیش میں آئے گی. اس سے ان کی کمزوری ثابت ہو رہی ہے. اور یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ہم لوگ امپورٹ کر کے آ رہے ہیں, انہوں نے منسٹرز امپورٹ کیے ہیں, ایڈوائزرز امپورٹ کیے ہیں, تو ان کا بس چلے تو یہ تو واقعی عوام بھی. بٹ لیٹ سے لاکھوں میں لوگ آ جاتے ہیں, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ لیگلی تو آپ گورنمنٹ تو نہیں ختم ہوگی اس سے, صرف یہی ہوگا کہ کرونا پھیلے گا. آپ کی کچھ تقریریں ہوں گی. دیکھیں فریہ, اب حکومت جو ہے نا, عمران خان نے خود بھی یہ بات کی تھی کہ میرے خلاف چند لوگ بھی نکل آئیں گے تو میں گھر چلا جاؤں گا. کرونا کے اسکیئر کے اندر لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں. ان کو کوئی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات آپ نے کہی تھی, لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں, لوگوں کا گھر نہیں چل رہا, ان کے پاس 2 وقت کی کھانے کی نہیں ہے, وہ 1 ٹائم کا کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. اگر وہ بل بھر دیں تو وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے ہیں. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ لوگ پرائس کنٹرول نہیں کر سکے, ان امپلائمنٹ رائز پر ہے, انفلیشن ہے, جہاں پر جو آپ کو فگرز بتاتے ہیں کہ جی فورن کرنسی یہ ہو چکی ہے, فورن ایکسچینج ریٹ نیچے آ گیا. بھائی لوگوں نے ڈالر نہیں خریدنے, انہوں نے جا کے مارکیٹ سے آٹا خریدنا ہے, چینی خریدنی ہے, ان کو نہیں مل رہی. اور اگر وہ مل بھی رہی ہے تو وہ اس ریٹ پہ نہیں مل رہی جو وزیر اعظم ہاؤس میں کاغذ کے اوپر ریٹ دکھایا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ریالٹی سے عمران خان یہ ایک آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے. سر یہ واٹ ڈز اٹ سے اباؤٹ یور گورننس, کہ لوگوں کو پتہ ہے کرونا ہے, لوگوں کو پتہ ہے ہماری جان جا سکتی ہے, وہ پھر بھی آتے ہیں. کتنے لوگ نکل رہے ہیں؟ جتنے بھی 22 کروڑ کی آبادی میں کتنے لوگ نکل رہے ہیں؟ No, you tell me. No, let's discuss it. How many people are out on the streets? 22 کروڑ کی آبادی, 200, just a second, 220 million people. ٹھیک ہے, کتنی 0.5% نکلا ہے, 1% نکلا ہے, ٹھیک, کتنا نکلا ہے؟ What does it signify? Nothing. It absolutely. تو ہم آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایڈجوڈیکیشن ہے,
It is a legal matter now. You have no issues. We have no issue. It is a legal matter. Right. ہم state کی ریٹ جو ہے, just a second, let me finish it, then you can talk. We have to uphold the adjudication of the court. انہوں نے کہا ہے کہ یہ SOPs کو دیا جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ 300 سے زیادہ, یہ کہتے ہیں, گارنٹی دیتے ہیں کہ 300 بندے اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, کر لیں. یہ تو کلیم کرتے ہیں کہ لاکھوں بندے اکٹھے ہوں گے. کووڈ کیا ریالٹی نہیں ہے؟ کوئی ڈینائی کر سکتا ہے کہ کووڈ ریالٹی ہے؟ جو پازیٹیوٹی ریٹ پچھلے 15 دن مہینے سے کانسٹنٹلی انکریز کر رہے ہیں, کیا آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ رائٹ. کیا ڈینائی, کیا ہاسپٹل کے بیڈز کی جو کنزمپشن ہے کیا اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. مطلب یہ حقائق کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد بات کریں. پرائم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پوسٹ پون کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے, پوسٹ پون کرتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ شروع کر لیجئے. ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے, یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ. یہ جب چاہیں جہاں چاہیں نکالیں. ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں. سچویشن آتی ہے ایک قوم عوام کی زندگیوں کا سوال. اوکے, لیکن علی موسیٰ گیلانی کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کسی کو زبردستی نہیں کہہ رہے کہ وہ آئے, بٹ رؤوف حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عدالت کا حکم ہے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جلد سے ختم کریں, ہم کہہ رہے ہیں ہولڈ کریں فار سم ٹائم. وقفے میں جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد اگر فرض کریں لوگ نہیں رکتے, بڑا سا جلسہ ہو جاتا ہے, پازیٹیوٹی ریٹ بڑھے نہ بڑھے وہ تو بعد میں پتہ چلے گا, لیکن گورنمنٹ کو کیا نقصان ہوگا, کوئی فرق پڑے گا؟ اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی وہ ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے کہ کیا ہے وہ نمبر جس کے بعد حکومت کو کوئی مسئلہ ہوگا. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف استعفوں کی حکمت عملی کارگر ثابت ہوتی دکھائی نہیں دیتی. پیپلز پارٹی استعفوں کے لیے آمادہ نہیں ہے, اسی لیے اس معاملے کو لانگ مارچ کے آخر تک فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے. فی الحال تمام جماعتوں کو 31 دسمبر تک اپنے اراکین کے استعفے جمع کرانے کو کہا گیا ہے, مگر اس سے ظاہر ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم میں استعفوں کے معاملے پر اختلاف ہے. پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں. اپوزیشن جماعتوں کو بھی یہ خطرہ ہے کہ ان کے ارکان اسمبلی کہیں استعفے دینے سے ہی انکار نہ کر دیں. اس لیے مریم نواز بھی کہہ چکی ہیں کہ جو ارکان استعفے نہیں دیں گے عوام ان کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے. پارٹی کے ارکان اسمبلی کی جانب سے قیادت کو خدشات موجود ہیں اور اس کا بار بار اظہار بھی کیا جا رہا ہے. محمد زبیر نے اس حوالے سے کیا کہا, لیٹس واچ ہم. کیا ایم این اے اور ایم پی اے اگر وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے اور شیر کے نشان پر الیکٹ ہوئے اور میاں نواز شریف کے نام پر الیکٹ ہوئے, کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اپنا استعفیٰ نہ دے؟ عوام کس طرح سے ریاکٹ کریں گے؟ اصل طاقت عوام کی ہے. اسی وجہ سے ہمارا سارا بھروسہ عوام کی طاقت پر ہے. لیکن میں نے کہا کہ ہر ایم این اے, ہر ایم پی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھرپور ساتھ دے گا میاں نواز شریف کے فیصلے کا, مریم نواز صاحبہ کے فیصلے کا اور پی ڈی ایم کے فیصلے کا. گیلانی صاحب, یہ پیپلز پارٹی کے بھی آپ کو اچھی طریقے سے اندرونی معاملات پتہ ہے کہ کیا کیا ڈسکس ہو رہا ہے, پی ایم ایل این میں بھی یہی معاملات ہیں. سو کس طریقے سے آپ استعفوں کی آپشن استعمال کریں گے؟ اگین آپ ہی کی پارٹی کے اعتزاز احسن صاحب, ان کا بھی آپ نے نقطہ نظر سن لیا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں پڑے گا اگر آپ استعفے بھی دے دیں گے تو. دیکھیں, سب سے پہلے تو چیئرمین صاحب نے تمام پارٹی لوگوں کو منع کیا ہے کہ استعفوں کے اوپر ابھی کوئی بات نہیں کریں گے ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر جب تک کہ ہمارا سی سی میں ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. لیکن آئی تھنک کہ یہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ساری اکٹھی ہوئی ہیں اور ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ ہم عوام کی فلاح کے لیے جو یہ حکومت ہے یہ 2.5 سال سے کچھ نہیں کر رہی اور ہم اس کو گھر بھیجیں. ایک کوئی کویسچن, کل بلاول بھٹو صاحب نے مریم نواز سے ملاقات کرنی ہے, کیا وہاں پر وہ یہی بات نہیں بتائیں گے کہ ہم ابھی استعفے نہیں دینا چاہتے, ہم اس کو آخری آپشن رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی استعفوں کی آپشن تو obviously جلسوں کے بعد ہی ہوئے گی نا. بٹ پیپلز پارٹی کیوں دینا چاہے گی استعفے اپنی حکومت سے, کیوں چھوڑنا چاہے گی؟ پیپلز پارٹی کو پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں سکھا سکتا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے پوری پاکستان کو پالیٹکس کر کے دکھائی ہے. تو پیپلز پارٹی نے کنسیشنل گورنمنٹ چلائی ہے, کولیشن گورنمنٹ چلائی ہے, ہم نے برے سے برے حالات کے اندر گورنمنٹ چلائی ہے, ڈکٹیٹرز کا مقابلہ کیا ہے. تو پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ کون سی آپشنز کہاں پر کس ٹائم پر یوز کرنی ہے, اور ہم obviously پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہوا اس کے اندر بھی ڈسکس ہوا, آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف اٹ, اور جو آئندہ بھی جتنی بھی میٹنگ ہوئیں گی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ اس میں وہ ہوگا. لیکن عملی طور پر مولانا فضل الرحمان کی آپ نے ایک پریس کانفرنس سنی اور پارٹی کی ہدایت آ گئی ہے کہ ہم ابھی تک
ہم لوگوں نے 31 دسمبر تک اپنے پارٹی ہیڈ کو استعفے جمع کرانے ہیں، جو کہ ہر کوئی جمع کرائے گا۔ اب جہاں پر سوال آ رہا ہے کہ اعتزاز صاحب ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے جو بات کی، بیسکلی تو گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا ہے ہم نے۔ ہماری آخری حد تک یہ کوشش ہوئے گی، آخری حد تک یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو یہ خود عزت سے گھر چلے جائیں اور عوام ان کا محاصرہ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ محاصرہ نہ کرے کوئی عوام، آپ کا رؤوف صاحب، کہ اتنا پریشرائز کریں کہ خود ہی چلے جائیں گھر۔ کوئی پریشر نہیں ہمارے اوپر، میں بسط عزت عرض کر رہا ہوں کہ کوئی پریشر۔ بیچارے ڈی جے بٹ کو پکڑ لیا، اس کو مارنے لگ گیا آپ لوگ۔ یار آپ سن لیں نا، آپ سن لیں پلیز، سن لیں، وہ سن لیں آپ سن لیں۔ پریشر کوئی نہیں ہے اس حکومت کے اوپر، نہ تھا نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اگر یہ 10 بندے باہر نکال سکتے ہیں تو ہم 100 نکال سکتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں کر رہے کیونکہ اس لیے نہیں کر سکتے ہم، دیٹ از وائی۔ تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ کتنے بندے نکال رہے ہیں، فرینکلی سو فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، آئی پرسنلی سین کوئی اتنی امپریسو گیدرنگز نہیں ہیں ان کی۔ پشاور میں تو بالکل بسٹ ہو گیا تھا، اور اگر ملتان آپ لوگوں نے محنت کی ملتان میں غلطی ہوئی، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہو رہا۔ لاہور میں تو اپ ہولڈ کر رہے ہیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں اٹس اے لیگل ایڈجوڈیکیشن۔ ہم نے کہا ہے کہ ہم فارملی اس کی اجازت نہیں دے سکتے بیکاز وی آر بارڈ بائی دا کورٹ، ہم نہیں کر سکتے۔ گیلانی صاحب مجھے وقفے پہ جانا ہے، but do you agree کہ ان لوگوں نے جو پکڑ دھکڑ ایک بات اور، میری بات یہ کہ دیکھیے آر یا پار کا سلوگن تھا ان کا، آر یا پار۔ کیا آر ہوا ہے، کیا پار ہوا ہے؟ یہ تو بیچ میں ہزار جیسے کہتے کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد کہ جی، اس کے بعد استعفے کہتے تھے کہ جی لاسٹ آپشن ہے، استعفوں کو آگے لے آئے، پہلی آپشن کے طور کے اوپر باہر لے لیں۔ تو ان کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر صرف پریشر ہی ڈالنا ہے حکومت کے اوپر تو پریشر حکومت کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اور کیا ہوگا، حاصل کیا ہوگا ان کا؟ حکومت از گوئنگ نو ویئر۔ لیٹس ڈسکس اٹ پولیٹیکلی، کیا فائدہ ہوا ہے آپ لوگوں کو اس کیمپین کا؟ دیکھیں ایک سیکنڈ، آپ یہ پولیٹیکل لوگ یہاں پر بیٹھے ہونا تو ان کو پتا ہوگا کہ اس کا کیا گین ہو رہا ہے۔ ایوری ڈے دس گورنمنٹ از لوزنگ، ہر دن، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی، جس گھڑی مریم نواز کوئی بات کرتی ہے یہ گورنمنٹ لوز کر رہی ہے، بلاول کوئی بات کرتے ہیں یہ گورنمنٹ لوز کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ لوز کر رہی ہے، ان کے وزیروں سے پوچھیں، ان کے جو اتحادی ہیں